پاکستان میں دہشت گردی ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں بلوچستان، خیبر پختونخوا، اور آج صبح پنجاب یعنی کہ میاں والی میں جو پاکستان ایئر فورس کا ٹریننگ بیس ہے وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. ISPR کے مطابق 9 جو دہشت گرد ہیں اس حملے میں مارے گئے ہیں، اور اس حملے کو آرمی کے بیان کے مطابق ناکام بنا دیا گیا کیونکہ جو سیکیورٹی فورسز تھے انہوں نے بر وقت کارروائی کی. کیونکہ یہ حملہ ایئر بیس پہ کیا گیا تھا تو اس کا خدشہ تھا کہ جو ایئر فورس کے ایسٹس ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جو سرکاری بیان کے مطابق 3 جو آلریڈی گراؤنڈڈ جو ایئر کرافٹس تھے وہ معمولی طور پر ان کو نقصان پہنچا، لیکن جہاں تک ایئر فورس کے جو آپریشنل اثاثے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن یہ دہشت گردی کے جو بڑھتے واقعات ہیں it is a cause of concern given the fact کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے یہ جنگ جیت چکے تھے. آج سے کئی سال پہلے جو باقاعدہ طور پر سابقہ جو قبائلی علاقے ہیں ان میں ہم نے آپریشن لانچ کیا، اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے اربن سینٹرز کے اندر. تو یقینی طور پر شہباز اٹس اے کاز آف کنسرنز کہ جس طریقے سے اوپر تلے اب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے یہ میاں والی ایئر بیس کے اوپر یہ جو اٹیک ہے دو کہ فارچونیٹلی اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اٹ از الارمنگ گیون دا فیکٹ. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں وار آن ٹیرر جو ہے وہ بالکل اپنی عروج پر تھی، تو اسی طرح کے جو پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس تھے، کامرا کا ایئر بیس ہو، کراچی کا ایئر بیس ہو، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. ایون GH کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا. تو اٹ شوز کہ ابھی بھی جو یہ دہشت گرد گروہ ہیں، دو کہ یہ حملہ ناکام بھی ہوا ہے، بٹ اسٹل دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو ٹارگیٹ سچ ہائی سیکیورٹی ایریاز. کامران، ان کے جو ٹیرر آؤٹ فٹس جتنے بھی ان کے سلیپر سیلز تو ہیں پاکستان میں، ہم اس چیز کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. یہ جو 4 واقعات ہوئے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹائمنگ ہے. جیسے ہی ایک فیکٹر آف سٹیبلٹی کی طرف کوئی بات ہونا شروع ہوتی ہے، ابھی سٹیبلٹی آتی نہیں ہے، چاہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر، اکنامک فرنٹ کے اوپر ہو، تو اس طرح کے واقعات میں بہت تیزی آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے. اٹ از اے میٹر آف گریو کنسرن کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ ایک سیکیورٹی سیریس لیپس ہے. لیکن اس سے میرا خیال ہے کیونکہ ایسا کوئی پینک ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے. آپ 2-3 ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں. IMF کی جب پاکستان کی میں ٹیم آتی ہے تو وہ ایک بڑی اس کے ساتھ ایک نیگیٹیوٹی اٹیچ ہوتی ہے، وہ اس دفعہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. پھر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن کے بعد کل الیکشن کی ڈیٹ دے دی، وہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیبلٹی کا اس کو فیکٹر کہا جا رہا ہے کہ ایک آپ کو پولیٹیکل ہورائزن کے اوپر ایک کلیئرٹی آ گئی کہ پاکستان میں اب الیکشن ہو جائیں گے. جو کوئی بات کر رہا تھا کہ سال 2 سال تک یہ ٹیکنوکریٹس کی جو گورنمنٹ ہے ان کو چلانے کی کوشش کی جائے گی، وہ چیز نہیں ہوئی. تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ جو 4 واقعات ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو میاں والا واقعہ ہے، دس از کوائٹ سیریس. اور جتنا بھی اس کو آپ کہہ لیجیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اٹیک کو جو ہے اس کو روکا، ان دہشت گردوں کو مارا، ٹائملی سارا رسپونڈ کیا، بٹ اسٹل اٹس اے سیریس سیکورٹی لیپس کہ وہ لوگ یہاں پہنچے کیسے. جو اصل پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، جو فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سیکورٹی لیپس ہوتا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم اس میں یہ فیکٹر لے آتے ہیں کہ ہم نے اس حملے کو ناکام کر دیا. اس میں ان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ISPR کی، اس کے اندر یہ جو ان کا کنکلوڈنگ پیرا which is important to me کہ the prompt and professional conclusion of the operation serves as a stark reminder to all enemies of peace that Pakistan's armed forces remain vigilant and are fully capable of defending the homeland from any threat. یہ اسٹیٹمنٹ اس واقعے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بارڈر سے ہی اندر آئے ہیں، یا اندر اگر سلیپر سیلز بھی تھے تو ہماری ہی اس کے اندر فالٹس ہیں. تو وہاں پہ ویجیلنس کہاں پہ، یہ ایک سوال ہے. جیسے دیکھیں یہ جو میاں والی ایئر بیس ہے، یا جو بھی پاکستان کے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں وہ بالکل ٹیررسٹ ہیں یا جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان کے میرے خیال میں ان کی ہائی لسٹ میں ان کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں یقینی طور پر آئی تھنک میں نے جیسے کہا کہ فارچونیٹلی پرومپٹ ایکشن ہوا جس سے پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا. ماضی میں ایون کامرا میں اور جب کراچی کے ایئر بیس پر بھی اٹیک ہوا تھا تو اس میں کافی پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا. اب جو کچھ امیجز وہاں پہ سامنے آئی ہیں کہ مثلاً ایک سیڑھی لگا کے جو آؤٹر وال تھی اس کو بارب وائر کاٹ کر وہ انٹر ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک وہاں پر سیکیورٹی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے. اس طریقے سے اگر آپ کیونکہ آپ اندر تو داخل ہوئے ہیں نا، بٹ یہ ہے کہ وہ جو آپریشنل اساسز تھے ان کو بچا لیا پرومپٹ ایکشن سے. تو اس پہ آئی ایم شیور کہ اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں
تو وہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں یہ جن کی رسپانسبلٹی ہے، دو کہ وہ چیزیں پبلک نہیں ہوتی، آئی ایم شیور کہ انٹرنل انکوائری اس اینگل سے ہوتی ہے کہ دہشت گرد یہاں تک پہنچے کیوں ہیں، ایک چیز۔ دوسرا آئی تھنک اس کے اندر جو فیکٹر آپ نے کہا کہ ٹائمنگ از ویری سگنیفیکنٹ، ایک تو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی ہے، جس طرح پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی آنے کی بات ہوتی ہے، دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ تعلقات اس وقت کشیدہ ہیں، اور پچھلے چند دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو افغانستان کی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بڑے ہاسٹائل سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جو پاکستان کی پالیسی ہے غیر قانونی طور پر جو افغان مقیم ہیں ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں۔ اب اس حملے میں جو ذمہ داری قبول کی ہے وہ ایک تحریک جہاد نامی ایک دہشت گرد گروہ ہے۔ اب یہ بڑا ایک مسٹیریس سا ان نون سا گروپ ہے، فروری میں پہلی دفعہ یہ منظر عام پر آیا، کچھ ابھی تک انہوں نے 6 ایسے حملے ہیں جس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس سے پہلے زیادہ تر ان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ بلوچستان میں رہی ہے۔ اب اس گروپ کے بارے میں یہ بڑی ایک مسٹیریس سی بات ہے، کوئی زیادہ معلومات لوگوں کے پاس ہے نہیں کہ یہ گروپ آخر اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، اس کو لیڈ کون کرتا ہے۔ ایک ان نون سا میڈیا کو وہ جو ان کے سپوکس پرسن ہے وہ فون کر دیتا ہے اور ذمہ داری وہ قبول کر لیتے ہیں۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتی ہے۔ جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے یا میں جو چیزوں کو کلوزلی فالو کرتا ہوں، اٹ سیمز ٹو می کہ یہ جو تحریک جہاد گروپ ہے، دیکھیں اس نے جو حملہ کیا ہے، مطلب ایئر بیس کے اوپر اس طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے حملہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ بے شک نیا ہے، نام بے شک نیا ہے، لیکن یہ کافی تجربہ کار اس حوالے سے دہشت گرد معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر خدشہ یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا ہی کوئی جڑا ہوا ایک دوسرا گروپ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی جب ذمہ داری قبول کرتا ہے تو پھر پاکستان افغانستان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ ان کو جو سینکچریز ہیں ان کو ختم کریں۔ تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اپنے اوپر جو کرٹیسزم ہے یا جو پریشر ہے اس کو بچانے کے لیے، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے یعنی کہ افغان جو طالبان ہیں ان کو بچانے کے لیے، یہ ممکن ہے کہ حملہ وہی کرتے ہوں، کیونکہ میسج تو چلا جاتا ہے لیکن ذمہ داری جو ہے وہ ایک ان نون گروپ کے نام سے وہ ڈال دیتے ہیں۔ بٹ آئی ایم شیور کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو سیکیورٹی آپریٹرس ہے، یہ تمام چیزوں کا جائزہ لے رہا ہوگا۔ تو جو میرا کنسرن ہے اس وقت، آئی تھنک دس ول فردر ریز ٹینشنز ود افغانستان، کیونکہ دیر از اے کلیئر پیٹرن کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو سابقہ قبائلی علاقوں میں کارروائی کی تھی باقاعدہ طور پر، اس سے کافی حد تک دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ کم ہو گئے تھے، لیکن جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان حملوں میں تیزی آ رہی ہے، اور یو این کی رپورٹس بھی ہیں، امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی رپورٹس بھی ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغان طالبان کے آنے کے بعد وہاں پر زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ تو لیٹ سی کہ ایک تو امیڈیٹ رسپانس تو پاکستان نے دیا ہے، لیکن آفٹر دیٹ اسٹریٹجکلی اور ڈپلومیٹکلی پھر پاکستان اگلا کیا لائے عمل اپنائے گا۔ بٹ آئی ایم شیور کہ دس از آئی بلیو کہ وہ کہنا تو نہیں چاہیے دس از ناٹ دا لاسٹ اٹیمپٹ بائی ٹیررسٹ۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں، افغان جو حکومت ہے پاکستان سے خوش نہیں ہے، تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی، کیونکہ ایک کنسرن ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اب افغان طالبان جو ہیں ٹی ٹی پی کو ایز اے پراکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ دیکھیں کامران، اس میں ایک جو ورثم آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈیا کے اوپر بلیم نہیں اس دفعہ کر رہے۔ ایک جو فرینڈلی نیشن کبھی ہوتی تھی پاکستان کے ساتھ، یہ ابھی آپ مطلب جو ابھی تک ڈسکشن میں انڈیا کا نام نہیں آیا، میں یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جو سارا جو فوکس ہے وہ ہم افغانستان، اور اگر کیونکہ ابھی تک میں نے بھی کوئی ایسا کوئی چیز سنی نہیں، لیکن ایک اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ جو 3 جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور جن کو ڈیمیج کیا، اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گراؤنڈڈ ایئر کرافٹ تھے، گراؤنڈڈ تھے یا آپریشنل تھے، ان کے پاس اس قسم کا اسلحہ تھا کہ وہ اسلحہ اندر لے کے گیا اور اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا، سو وچ از مور کنسرننگ۔ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات، مطلب اگر آپ بھی میرے خیال میں اتفاق ہوا ہو کبھی، مجھے تو اتفاق ہوا کہ اگر آپ یہ جو کی ملٹری انسٹالیشن یہاں پہ وزٹ کریں تو سیکیورٹی از ایبسولوٹلی واٹر ٹائٹ، مطلب جہاں پہ اس طرح کے ایسٹس پاک ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ مطلب جس طریقے کی وہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو یقینی طور پر جیسے اور لیئرز ہوتی ہیں، میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا ہے کہ مطلب ایک تو ویسے ایئر بیس کی اپنی سیکیورٹی ہے، لیکن جہاں پہ آپ کے ایسٹس پاک ہیں
وہاں پر تو سیکیورٹی مطلب آپ انبلیویبل جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آئی ایم شیور کہ ایئر بیس کے اوپر جن لوگوں کی یہ ذمہ تھی سیکیورٹی, اور یہ جو انیشل بریچ ہوا ہے کہ اگر آپ نے باؤنڈری وال اس میں بارڈ وائر کو کاٹ کے آپ اندر گھسے ہیں تو انیشل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, تو اس کی آئی ایم شیور کہ تحقیقات ہوں گی, انٹرنل انکوائری ہوگی, اور اگر جہاں پہ لیپسز ہوئی ہیں اس کو پلگ کرنے کی کوشش کریں. گوادر والا جو واقعہ بھی ہوا ہے وہ بھی بہت ایک ڈیمیجنگ ہے, اور خاص طور پہ جب گوادر کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کو چائنا پاکستان ریلیشنز کے اوپر بھی اٹیک سمجھا جاتا ہے. اس کی ٹائمنگ بھی انٹرسٹنگ ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ آئندہ خدشات یہ ہیں کہ اس طرح کے واقعات اس لیے بڑھیں گے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, کوئی اسٹیبلٹی کا فیکٹر آئے گا, ایک کائنڈ آف ایک انسرٹینٹی کریٹ کرتے ہیں اوور آل. تو ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو اپنا جو کور کام ہے جو کہ ملک کی سرحدوں کی سلامتی اور اس طرح کے جو ٹیرر کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنا, اس کے اوپر وہ زیادہ فوکس کریں گے. اور آئی تھنک گزشتہ 20 سالوں میں یوزلی 9/11 اٹیک سے پہلے ظاہر ہے کہ جو پاکستانی افواج ہیں ان کی بنیادی طور پر جو تربیت اور ٹریننگ جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر ہے, یعنی کہ سرحد کے اوپر جنگ لڑنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو ڈائنامکس ہیں وہ بدل گئی ہیں. آپ نے جو انسرجنسی ہے, یہ اس طرح کی انٹرنل جو دہشت گردی کے واقعات تو ان کو بھی ڈیل کرنا ہے. تو اس 20 سالوں کے اندر ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس حوالے سے آئی تھنک کافی اس طرح سے ایکسپیرینسڈ ہو گئی ہیں. تو اسی لیے شاید یہ جو آج میاں والی والا اٹیک ہے اس طرح سے بڑا نقصان نہیں ہوا, اس کو ناکام بنایا گیا, کیونکہ اب جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی ان لائنز کے اوپر بھی تربیت ہوتی ہے. بہرحال اٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرم ریمائنڈر کہ یہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے اور